نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جو فرمایا ہے، جو مسند احمد کی اور جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ فرماتے اور کہتے ہیں لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، اللہ کے نزدیک عبادتوں میں سب سے پیاری یا سب سے اکرام والی عبادت کون سی مانوں؟ وہ ہے دعا۔ اللہ کے نزدیک اکرم، بہت اکرام اور عزت والا عمل کیا معلوم؟ کہ انسان دعا کرے، اس لیے کہ دعا عاجزی ہے، دعا انکساری ہے، دعا بندہ اپنے آپ کو ذلیل اور خوار بتاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ ذلیل مطلب چھوٹا بتاتا ہے، کمزور بتاتا ہے، کمتر بتاتا ہے، اپنے رب کی بڑائی بیان کرتا ہے، یہ ہے دعا۔ تو اللہ کو بہت پسند ہے کہ بندہ کیا کرے، اس سے بہت اکرام کرتا اللہ اس عبادت کا، جس کو دعا کہتے ہیں۔ اور جب ہم حاجت روائی، مشکل کشائی کسی اور کو پکارتے ہیں، وہ بھی دعا ہے۔ دعا اسی کو تو کہتے ہیں متوجہ کرنے کے لیے کسی کو اپنی طرف، بولتے ہیں اللہ سے دعا کرو۔ اللہ سے دعا کیا ہے؟ اللہ میرے طرف متوجہ، میری پریشانی۔ تو بندہ اپنی عاجزی، انکساری، اپنی حقارت، اپنے آپ کو ذلیل بتاتا ہے اپنے رب کے سامنے۔ اور یہ اس رب کی جو ہے شان، جس کو ہم کہیں گے ذات کے شایان شان ہے، کہ اس کا بندہ جو واقعی میں گناہ گار ہے، یہ سب چیزیں اپنے بارے میں کہے، عاجز بنے، انکسار بنے، اپنی گناہوں کو جو اقرار کرے، اور اپنی ضلالت، اپنی جو ہے چھوٹا ہونا اور اپنی گمراہی کا اظہار کرے اپنے رب کے سامنے، اس کا رب خوش ہوتا ہے اور پھر وہ مانگتا ہے اپنے رب سے، تو اللہ تعالیٰ عطا بھی کرتا ہے۔ تو دعا کے تعلق سے کہا، اسی طرح سلسلہ الاحادیث صحیحہ کی ایک روایت ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور کہا، دعا افضل عبادت ہے۔ پکارنا، اور ظاہر سی بات ہے مدد، مشکل کشائی، حاجت روائی اور مدد کے لیے ہم بھی کیا کرتے ہیں؟ ندا پکارتے ہیں کسی کو۔ یہ افضل عبادت ہے، تو کوئی معمولی نہ سمجھے میں تو اس کو پکار لیا تو کیا ہوا، اللہ کو بھی تو مانتا ہوں نا، یہ تو سب سے افضل عبادت ہے دعا، اور تم اس کو ضائع کر رہے ہو، کسی اور کے لیے کر رہے ہو، یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے، یاد رکھیں۔ اسی طرح جو ہے مسند احمد کی ایک روایت ہے اور جامع ترمذی میں بھی یہ روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو جو ہے تعلیم دی، اور ایسی زبردست اور مضبوط تعلیم دی عقیدہ توحید کی۔ آپ فرماتے اور کہتے ہیں، جب سوال کر تو صرف اسی سے کر، اے بچے جب سوال کر تو صرف اللہ سے کر، اور مدد طلب کر تو صرف اللہ سے مدد طلب کر۔ اور پھر فرمایا، اس بات کو خوب اپنے پلے باندھ لے کہ اگر پوری دنیا مل کر بھی تیری مدد، تجھے مدد پہنچانا چاہے، کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، حتیٰ سوائے اس کے جو لکھ دیا گیا ہے، اور ساری دنیا مل کے بھی تیری خلاف کھڑے ہو جائے اور تجھے نقصان پہنچانا چاہے تو نہیں پہنچا سکتی، مگر جو اللہ نے لکھ دیا ہے، جو تقدیر میں ہے۔ تو جب اللہ نے لکھ دیا ہے، تقدیر میں جو ہے وہی ہونا ہے، تو بندہ کیوں کسی اور کو آواز دے، حاجت روائی، مشکل کشائی کرے؟ اور اللہ تعالیٰ نے ڈپارٹمنٹ بھی بانٹے نہیں ہیں۔ اگر کہیں بھی ہوتا کہ اللہ کسی کو صلاحیتیں دیتا کہ ان کو میڈیٹر بناؤ، ان کو وسیلہ اور جو واسطہ بناؤ، تو پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عباس کو یہ کیوں سکھاتے ہیں کہ جب مدد طلب کرنا اللہ سے کر، جب مانگنا اللہ سے مانگ؟ یہ کہتے ہیں جب مدد طلب کرنا ہو تو اللہ سے بھی مانگ، اور ذریعہ یہ بھی اس سے بھی مانگ لیا کر، اس کو ذریعہ بنا لیا۔ نہیں، کہا جب تجھے مدد ہو صرف اللہ سے مانگ، جب کوئی چاہیے صرف اللہ سے مانگ۔ اور مسند ابو یعلیٰ کے اندر ایک اضافی لفظ آپ نے فرمایا اور کہا، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو، اور فرمایا، اللہ سے ہر چیز مانگو حتیٰ کہ جوتے کا تسمہ، لیس بھی ٹوٹ جائے، بند مانتے نا جوتے کا، ٹوٹ جائے تو اے بچے اللہ سے مانگنا۔ اور ایک روایت میں یہ بھی الفاظ ہے، اے پیارے بچے اگر نمک بھی مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا۔ نمک ایک بہت تھوڑی چیز ہوتی ہے اور صرف ذائقے کے لیے ڈالی جاتی ہے، تو اگر اتنی چھوٹی چیز بھی چاہیے، جوتے کی لیس بھی ٹوٹ جائے پیارے بچے، تو کس سے مانگنا؟ وہ بھی اللہ تعالیٰ سے، ہے نا۔ سبب تو ہے، آدمی پیسے لیں گا، دکان پہ جا کر خریدیں گا، لیکن جب مصیبت آ گئی تو اللہ سے مانگنا ہے، اللہ اس کا مجھے اچھا بدلہ دے، اے اللہ میں تجھ سے ہوگا۔ تو یہ سکھایا جا رہا ہے اس بچے کو جوتے کی لیس کے بارے میں، نمک کے بارے میں۔ تو بہرحال یہ تعلیم بتا رہی ہے، اور کہیں بھی اللہ کے رسول نے کہا اس کے بیچ میں ان کو واسطہ، ان کو وسیلہ، ان سے بھی، ابراہیم علیہ السلام سے بھی، موسیٰ علیہ السلام سے بھی، نوح علیہ السلام سے بھی، عیسیٰ علیہ السلام، نہیں، کس کو بھی نہیں کہا۔ نہ یہ کہا کہ مجھے بھی کبھی کبھار بیچ میں نہیں کہا۔ تو جب یہ انبیاء اور العزم نہیں ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں باقی کوئی امتی ہو سکتے جن کا درجہ اور مقام نبی کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی بتانے کی ضرورت نہیں، نبی کے جوتوں کی دھول کے برابر بھی جو ہے کوئی نہیں سکتا ہے ادھر کی، چونکہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام میں سے اگر کوئی، ان میں سے کوئی ادنا ہو، ان میں سے، میں کسی نبی کو ادنا نہیں کہہ رہا ہوں، بات کو سمجھیے، اردو زبان میں اب یہی لفظ ہے جو کم تر، جو ان کے اندر، انبیاء کی جماعت میں بھی اگر کوئی ایک نبی ہے جو کم تر ہے ان کے اندر، ان کے آپس کے رینکنگز میں، تو پورے دنیا کے انسان بھی مل جائے تو اس کا برابری اور مقابلہ نہیں کر سکتے اس ایک نبی کا،
اس کا وہ مقام ہوتا ہے ایک نبی کا، ایک نبی کا مقام یہ ہے، باقی کہاں رہے کوئی؟ تو بہرحال جب نبیوں سے نہیں کہا تو امتیوں کا میں سمجھتا ہوں یہاں کوئی عمل اور دخل ہے ہی نہیں، یاد رکھیے۔ اسی طرح جو ہے بہت سارے غلط عقائد ہم نے ایسے باندھ لیے جو عقیدہ توحید جو اساس ہے، ہماری بیس ہے، ہماری بنیاد ہے، اس کو چھیڑ دیتے ہیں۔ جیسے اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم مرے ہوئے لوگوں سے، جنوں سے، فرشتوں سے، جانوروں سے اور بے جان چیزوں سے آج مسلمان جو ہے مانگتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، حاجت روائی کو پکارتے ہیں، مشکل کشائی کو پکارتے ہیں، دستگیری کرواتے ہیں، غوث مانتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا القاب انہوں نے نواز دیے، اور ایسی ایسی صفات انہوں نے ان کو دے دی ہے بندوں کو، چاہے جن ہو، چاہے فرشتے ہو، چاہے انسان ہو، چاہے زندہ ہو، چاہے مردہ ہو، چاہے بے جان ہو، چاہے جانور ہو، ایسی ایسی صفتیں دے رکھی ہے جو صفت صرف اور صرف وہ چیز کا دینا اللہ کے پاس ہے۔ اولاد کوئی دے رہا ہے، بندہ نواز ہے، کوئی دستگیری کر رہا ہے تو کوئی مشکل کشا بنا دیا ہم نے، تو اسی طرح جو ہے کوئی ایسے ہیں جو غریب نواز ہے، یہ تمام صفتیں اللہ کی ہے۔ غریبوں کو نوازنا، انسان سارے غریب ہے، دستگیری مدد میں ہاتھ پکڑنا اللہ کی صفت ہے، بندہ نواز اولاد کا دینا یہ اللہ کی صفت ہے۔ جو ہے تمام چیزیں، مال و دولت کچھ بھی ہو، یاد رکھیں، ہم نے ڈپارٹمنٹ سے شعبے بانٹ دیے اور اس کے ساتھ جو ہے لوگوں کو پکارے غلط ہے۔ اسی طرح جو ہے ہمارا رب سنتا ہے اور جو ہے دیکھتا ہے، یہ اس کی صفت ہے، تو اس کو کسی واسطے اور وسیلے کی بیچ میں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمارا رب سیدھے سنتا ہے اور دیکھتا ہے، اس کو کوئی واسطے اور وسیلے کی ضرورت نہیں ہے، لہٰذا گھٹیا اور سڑی ہوئی اور بدترین مثالیں اللہ کے لیے نہ گڑھے کہ جج تک جانا ہے تو بیچ میں وکیل کی ضرورت ہے، اعلیٰ افسر تک جانا ہے تو بیچ میں پیون کی ضرورت ہے۔ ارے اعلیٰ افسر کو علم کہاں ہے کہ میرا کیا مسئلہ ہے، اس لیے مجھے پیون کی ضرورت ہے۔ جج کو کیا پتا میرا کیس کیا ہے، چونکہ جب عالم الغیب نہیں ہے اس لیے مجھے ضرورت ہے وکیل کی۔ لیکن مسئلہ یہ کیا میرا رب بھی ویسے ہی کمزور ہے جیسا تمہارا رب، نعوذ باللہ، اور وہ آفیسر ہے جس کو علم نہیں ہے اس کے پاس آنے والے کا؟ ارے آفیسر کو تو یہ نہیں پتا اس کے سیٹ کے نیچے کیا رکھا ہوا، پریشان ہو جاتا ہے کبھی کبھار، ہے نا۔ لیکن میرا رب تو ہر چیز جانتا ہے، دل میں جو خیالات ابھرتے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، یہ اس کا فضل ہے کہ اس پر پکڑ نہیں کرتا ہماری، اور بلکہ برے خیالات کے چھوڑنے پر ایک نیکی بھی لکھ دیتا ہے، اور اچھے خیالات کے کرنے پر ایک نیکی بھی لکھ دیتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے نا۔ تو کیا وہ آفیسر ویسا ہے، آفیسر کے جیسا نعوذ باللہ رب؟ نہیں، اس کو تو پتہ نہیں، اس لیے لگتا ہے میرے رب کی وہ صفت ہے کہ وہ دیکھتا ہے اور سنتا ہے، اسے تو دل میں کیا خیالات گزرتے وہ بھی وہ جانتا ہے۔ لہٰذا بیچ میں کسی سفارشی کو، وسیلے اور واسطے کو کھڑے کرنے کی ہمیں سرے سے ضرورت نہیں ہے۔ اور سورہ مومن سورہ نمبر 40 آیت نمبر 60 میں اللہ نے فرمایا کہا ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں، مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو سنتا ہوں۔ وہ پکارنے والا دل اور وہ طریقہ چاہیے، تو میرا رب تو سننے بیٹھا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، سلیمان علیہ السلام کا دور ہے، اور سلیمان علیہ السلام اپنا لاؤ اور لشکر لے کر چلے ہیں، اس لیے کہ قحط سالی بارش نہیں ہوئی، اور راستے میں چلنے لگے۔ راستے میں ایک مقام پر آنے کے بعد سلیمان علیہ السلام نے کہا اے لوگوں اب واپس چلنا ہے، اس لیے کہ اللہ نے بارش کا فیصلہ کر لیا ہے، اللہ نے دعا سن لی ہے۔ تو لوگوں نے کہا اے سلیمان ابھی تو بارش کے لیے دعا بھی نہیں ہوئی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ بارش دیں گا، ابھی ہمیں واپس جانا ہے؟ تو کہا اس لیے ہمیں واپس جانا ہے کہ میں جب راستے سے جا رہا تھا ایک چونٹی پیٹ کے بر لیٹی تھی، اپنے پیروں کو اللہ کے آسمان کی طرف کیا اور اللہ تعالیٰ سے پانی کی دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی ہے، لہٰذا ہمیں دعا استسقاء بارش کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ہمارا رب تو وہ ہے جو ادنا چوٹی کی بات بھی سنتا ہے، بس مانگنا ہے یہ اصل ہے۔ رب تو دینے بیٹھا ہے، چوٹی کی سنا ہے اس نے، تو ہمیں ہماری کیوں نہیں سنیں گا؟ ہم تو آدم کی اولاد سے ہے، اس کے مخلوقات میں سب سے افضل ہے نا، ہماری کیوں نہیں سنیں گا؟ لیکن مسئلہ یہ ہے بندے کو مانگنا تو آئے، اس کا رب تو جانوروں کی بھی سنتا ہے نا۔ یہ حدیث جو صحیح روایت کہ چونٹی نے دعا کی، اللہ نے قبول کری، صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا چونکہ اللہ نے ان کو صلاحیت دی تھی جانوروں کی زبان سمجھنے، کہا اب دعا کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک چونٹی نے جو پیٹھ کے بل لیٹ کے اپنی عاجزی کا اظہار کر کے اپنے رب سے دعا کی، اللہ نے اس کی دعا سن لی، تو مانگنا ہے۔ تو اللہ نے کہا ادعونی استجب لکم، تم مجھے پکارو میں تمہاری پکار کا جواب دیتا ہوں، میں سنتا ہوں تمہاری دعاؤں کو، میں سنتا ہوں تمہاری پکار کو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ اسی طرح جو ہے کلمہ توحید